ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، یہاں بنی آدم کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے کہ تم مسیحیوں کو اپنے سے قریب پاؤ گے، اپنے سے قریب پاؤ گے۔ قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں مسیح علیہ السلام کے تعلق سے اگر بات شروع کر دوں نا تو شاید 1 گھنٹہ ہو جائے، بات ختم نہ ہو، کہ مسیح علیہ السلام ایک چھوٹی سی بات نا، وقت کے لحاظ سے چھوٹی بات، لیکن آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا پیغام اور کتنا بڑا یہ جملہ ہے، فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، اور میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن فرما رہا ہے، مسیح علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی۔ ہم بہت قریب، ویسے زمانی فاصلہ وہ بھی قریب، مسیح علیہ السلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ جو کامن چیزیں ہیں ان پہ اشتراک کرو۔ ایسا ہی ہے نا حضرت، قرآن یہی فرماتا ہے نا۔ ہمارے پاس جو انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی تھی، جو سوشل فیبرک خراب ہوتا ہے، اس پہ بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو دینی تفہیم ہے اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ جڑوالا میں ہم اور یہ بشپ صاحب ساتھ تھے، ہم ان جگہوں پہ تھے، ان چرچز کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے گفتگو کی، میڈیا ٹاک کی، کیا بتایا ہم نے مل کر کہ ہم الگ الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہم اور بشپ صاحب جب دانش اسکول ہم گئے ساتھ، ان مسیحی خواتین کے سر پہ ہم نے ہاتھ رکھا، اور جب انہوں نے ہم سے یہ کہا، میں نے پوچھا ان سے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ انہوں نے کہا آپ صرف ایک کام کریں ہمارے لیے، اور وہ مسیحی خواتین رو رہی تھیں، ان کے آنسو بہ رہے تھے، اور وہ یہ کہتی تھیں کہ آپ ہمیں صرف ہمارے گھر پہنچا دیں، ہم اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ میرا دل، مجھے ایسا لگا کہ باہر آ جائے گا۔ بشپ صاحب ہم اور آپ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک بچی، وہ 11-12 سال کی بچی، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے میں نے پوچھا کہ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ تم کس کلاس میں ہو؟ اس نے کہا 6 میں۔ اسکول جاتی ہو تم؟ اس نے جواب دیا بشپ صاحب کہ نہیں، میں اسکول نہیں جاتی۔ میں نے کہا ارے تم اسکول کیوں نہیں جاتی؟ تمہیں اسکول جانا چاہیے۔ تو اس بچی نے جواب دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بچی، وہ میری بیٹی ہے، اس جگہ پر ہے۔ اگر میرے گھر میں، میں مطلب آئی ایم فرام کراچی، کہ اگر کراچی میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا اور وہ میری بیٹی یہ کہتی میں اسکول اس لیے نہیں جا رہی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو میرا کیا حال ہوتا؟ تو یہ جو مسیحی بیٹی ہے یہ قوم کی بیٹی ہے، اور یہ باعث شرم ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم مجموعی طور پر تعداد میں زیادہ ہے نا۔ بس یہی ایک خوبی کی بات ہو گئی۔ یہ خوبی کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ اگر نان مسلم کوئی ظلم اس کے خلاف ہوتا ہے، اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی ظلم ہوا تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا، میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تم سے جھگڑا کروں گا،
ہمارا دین تو انسانیت کی بات کرتا ہے، انسان دوستی کی بات کرتا ہے، یہ رویہ ہمارے میں کیسے آ گئے؟ تفہیم دین واضح ہونی چاہیے۔ ہمارے معزز علماء بہترین کام کر رہے ہیں۔ جڑاوالا میں بشپ صاحب مسجد کے دروازے کھلے، ایسے ہی ہوا نا۔ اچھا میں چاہوں گا کہ آپ میرے قریب آئیں، مجھے آپ ویسے ہی بہت پسند ہے بشپ صاحب، ندیم کامران صاحب، ہم نے وہاں بھی جڑاوالا میں بھی ہم نے بہت ہی قریب ہو کے ایک ساتھ ہم نے بہت ساری باتیں کی، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی رونما ہو گئی ہیں جو وطن دشمن لوگ ہیں، جو دین کو کی مس انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں، جو دین کا خوبصورت چہرہ، ہماری ریاست کا خوبصورت چہرہ اسے خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ہم بشپ صاحب، ہم نے جڑاوالا میں بھی اسی طرح کھڑے ہو کر لائیو ٹاک کی تھی میڈیا میں، یہاں بھی کھڑے ہو کر ہم یہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو بنانا ہے خوبصورت، پاکستان کے جمال میں اضافہ کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے۔ میں آپ کی قوت ہوں اور آپ میری قوت ہیں۔ ایسے کہ بشپ صاحب میں چاہوں گا کہ بشپ صاحب آپ کچھ فرمائیں۔ جی بالکل، جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی قوت ہیں اور ہم نے مل کر اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ صرف امن کی بات نہیں کرنی بلکہ عملی طور پر امن کا پیغام ہر جگہ لے کر جانا ہے تاکہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں محض جیسے چرچز کی بات، جو یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ چرچز ہیں یا مندر ہیں، غیر مسلم افراد کی عبادت گاہ ہیں، یہاں تو یہ کام بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غیر مسلم عبادت گاہ ہیں، غیر مسلم افراد ہماری ذمہ داری ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وطن دشمن لوگ، کیا انہوں نے مساجد، امام بارگاہ ہیں، کیا انہیں چھوڑا ہے؟ کیا انہیں چھوڑا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیر ملکی دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی بشپ صاحب کہ معیشت کو مضبوط کرنا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اگر معیشت کمزور ہوتی ہے تو یہ وائلنس اور یہ دہشت گردی، اس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ہماری مشترک ذمہ داری ہے، آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو خوبصورت بنائیں اور اس کے جمال میں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر کے دنیا سے جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں بشپ صاحب کا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اور میں بلکہ یہ پیغام پاکستان، بشپ صاحب یہ کتاب ہم آپ کی خدمت میں پیش